قوت بازو کے نام پر آج شبیہ علم میں برآمد ہونا ہے. یہ وہ عباس ہے کہ ہر وفادار کہلوایا اپنا کردار وفا دکھانے کے بعد. یعنی جس نے بھی دنیا میں اپنا کردار وفا کسی کے حق میں دکھایا اس کے بعد اسے وفادار مانا گیا. لیکن کائنات وفا کا اکیلا عباس ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے وفادار کہوا رہا تھا. آپ سب کو یاد ہوگا جو مجالس سننے کے عادی ہے کہ ایک دن رسول پاک جب سیدہ کے سامنے تشریف فرما ہوئے تو سیدہ نے بابے کے چہرے کی زیارت کے بعد عرض کیا بابا جان آج آپ کے چہرے کا رنگ زرد کیوں ہے؟ کہا بیٹا میری امت میں سے وہ لوگ جو میرا کلمہ پڑھنے کے باوجود میری اطاعت پر پورے نہیں اتر رہے ان کا درد ہے کہ قیامت کے دن ان کی پرشش کا ضامن کون بنے گا. یہ کہا اور رسول کی آنکھوں میں آنسو بھرا. بیوی ہاتھ باندھ کر عرض کرتی ہے بابا جان آنسو پر ڈالی لیے میں بطول وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی امت کے جو گناہگار ہوں گے میں ان کی شفاعت کی ضامن بنوں گی. بیٹی کیسے ضامن بنے گی؟ کہا بابا جان ان کی شفاعت کے لیے میرے عباس کے دو بازو معافی ہو جائیں گے. اب اندازہ لگائیں گے کب کہا جا رہا ہے. اسی طرح بس 2 راتوں کے ہیں کربلا کے قریب آپ کے مہمان جتنا رو سکتے ہیں جتنے آنسو برسا کر پرسا دے سکتے ہیں ان 2 راتوں میں مصائب کے لیے اور یوم عاشور مصائب کے لیے کبھی یہ نہ سوچنا کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے ذاکر کیا سنا رہا ہے بلکہ آنکھوں میں کربلا کا تصور لانا اور رسول پاک کے گھرانے کو پرسا دینے کی کوشش کرنا. آپ کو یاد ہوگا ذاکرین پڑھتے ہیں اب بھی پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں کہ جب جناب سیدہ بطول عذرا کی شہادت کے بعد یعنی شہادت کے بعد بیوی کی آنکھیں بند ہونے لگی تو یہ واقعہ ہے سن 11 ہجری کا. حضرت عباس دنیا میں آئے سن 25 ہجری میں. واقعہ ہے سن 11 ہجری 3 جمادی الثانی. مولا عباس کے لیے 25 اور 26 ہجری لکھی گئی ہے. تو آپ دیکھ رہے کتنا فاصلہ ہے بیوی کی شہادت کے وقت میں اور مولا عباس کی آمد میں. جب بیوی کا وقت آخر قریب آیا فرمایا زینب بیٹی ذرا میرے قریب آ. سیدہ اٹھی ماں کے قریب آئی آنکھوں میں آنسو ہے. پتہ ہے کہ ماں چھوڑ کے جانے والی ہے. سیدہ نے تکیہ ہٹایا ہٹا کر تو چھوٹے چھوٹے کرتے نکالے. مرحبا مرحبا مرحبا. وہ دونوں کرتے جناب سیدہ زینب کو دیے. اماں یہ کیا ہے؟ میں انہیں کیا کروں؟ بیٹی ان کو سنبھال کے رکھ. میرے بعد تیرا بابا خاندان کلابیہ کی ایک میری ہم نام خاتون سے عقد کرے گا. اللہ اسے پہلا تجھے بھائی عطا کرے گا. اس کا نام میں بطول عباس رکھ رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گھروں پر غازی کی وفا کے علم لہرانے والوں اب بیوی نے اگلا فکرہ دیا. رو کر فرماتی ہے بیٹی زینب جب تیرا بھائی عباس دنیا میں آ جائے پہلے پہل اس کا دایاں بازو جھومنا پھر اس کا بایاں بازو جھومنا. دونوں بازو جھومنے کے بعد اس کے کان پر منہ رکھ کر کہنا غازی بھائی عباس بھائی ماں زہرا سلام دے رہی. اور کہہ رہی تھی عباس میری زینب کی جادت اور میرے حسین کی عظمت کا خیال کرنا.
دیکھیں آنے سے پہلے کس طرح وفا کا مقام سمجھایا جا رہا ہے. ذرا اور آگے بڑھیں، اسی مقام کو دیکھیں. پوری تاریخ گواہ ہے. شیعہ حضرات کی جتنی کتابیں چاہیں سب لائبریری میں یہاں موجود ہیں، سب بھری پڑی ہے کہ جناب عباس علیہ السلام جب اس دنیا میں جنم ہوئے اور جناب بی بی ام المؤمنین نے آپ کو کنافہ میں کپڑے میں جب لپیٹنے کے بعد شہزادے کو اٹھایا اور اٹھا کر سب سے پہلے سیدہ زینب کے حوالے کیا. سب سے پہلے سیدہ زینب کے حوالے کیا. جب تک ماں کی گودی میں تھا عباس کی آنکھیں کھلی تھی. کیا اپنی میں فکرہ دوں آپ سمجھے تھے؟ جب تک عباس ماں کی گودی میں تھا عباس کی آنکھیں کھلی تھی. جیسے ماں نے حوالے کیا بی بی زینب کے، ادھر سیدہ نے اٹھایا اور ادھر رونے والے عباس نے آنکھیں بند کر دی. کیا ہے مقام وفا عباس؟ ایک کتاب میں نے پڑھا ہے کہ مولا عباس علیہ السلام نے خود قسم کھا کے کہا ہے کہ ساری زندگی میں نے کبھی جی بھر کے سیدہ زینب کا چہرہ نہیں دیکھا. یہ مقام وفا عباس ہے. بی بی نے عباس کو اٹھایا، اٹھا کر سیدہ نے کان پر منہ رکھ کر مولا کو عباس کو ماں کا سلام دیا. سلام کے بعد اب جو دیکھا کپڑا ہٹا کر عباس کے دائیں بازو پر علم کا نشان تھا، بائیں بازو پر عباس کا نشان تھا. بی بی ابھی چوم کر سوچ ہی رہی تھی، سامنے سے علی آ گئے. جیسے علی آئے سیدہ نے عباس اٹھایا، اٹھا کر بابا کے ہاتھوں پر رکھا. مولا نے دیا، جھک کر بوسہ دیا. علی رونے لگ گئے. جب علی روئے بیٹی عرض کرتی ہے بابا یہ تو بیٹا ملا ہے پھر بھی رو رہے ہیں. کہا بیٹا میرے لیے بیٹے اور بیٹی کی بات نہیں تو پھر بابا رونے کا سبب کیا ہے؟ بیٹی اس لیے رو رہا ہوں کہ تم نے دیکھا ہے اس کے ایک بازو پر علم کا نشان ہے، دوسرے بازو پر مسجدے کا نشان ہے. ہاں بابا یہی میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ اس کے بعد دائیں بازو پر جو نشان ہے علم کا وہ تو ثابت کر رہا ہے کہ آپ کی شجاعت کا وارث ہوگا، لیکن یہ اس کے بائیں بازو پر مسجدے کا نشان کیوں ہے؟ رونے والوں دیکھتے ہو نا، 7 محرم کے بعد سے لے کر شبیہ عباس نکلنا شروع ہوتی ہے. جہاں شبیہ عباس جو شبیہ علم ہے جہاں برآمد ہوتا ہے، علم کے ساتھ ساتھ جہاں پنجہ ہوتا ہے وہاں چھوٹا سا مسجدہ بھی ہوتا ہے. اس مسجدے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے ہذہ قربۃ السکینہ. یہ وہ مسجدے کا شبیہ ہے جو جناب سکینہ نے جناب عباس کو پہنایا تھا. بابا یہ مسجدے کا نشان کیوں ہے؟ کہا بیٹی آج نہ پوچھ، کربلا سن 61 ہجری یوم عاشور پھر تجھے معلوم ہوگا کہ عباس کو اللہ نے اس مسجدے کے نشان کے ساتھ کیوں بھیجا تھا. شروع سے عباس مجسمہ وفا بن کر آیا. سب مومنین جانتے ہیں، سب کے علم میں ہے. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. امام حسین کی شہادت کے بعد، شہیدوں کی شہادت کے بعد امام کا سر فوراً نیزے پر سوار کرا کے اور پھر خولی کو دے کر کوفے روانہ کر دیا گیا تھا. باقی جتنے سر ہیں 11 محرم کو ہر ایک کا سر ان کی تن سے جدا ہوا، نیزے پر بلند کیا گیا. جب عباس کا سر تن سے جدا ہوا، نیزے پر بلند کیا گیا. یہ مستند تاریخ ہے کہ جتنی مرتبہ عباس کا سر نیزے پر آیا عباس کے سر نے نیزہ قبول نہیں کیا. یہ ہے وہ مقام وفا. عباس کا سر نیچے گرا نیزے سے، پھر اٹھایا، پھر گرا، پھر اٹھایا، پھر گرا. جب تیسری چوتھی مرتبہ نیزے سے گرا اب شمر نے تالیہ نہ سنبھالا.
संभाल कर सज्जाद की पुष्ट पर आया। अल्लाह जाने कितना तालियाना बरसाया। सज्जाद कहते शिमर मेरा जुर्म क्या है? कहते चचा से पूछ मेरे की नौक कबूल क्यों नहीं करता? सज्जाद करीब आए, आंखों से आंसू बरसाए, आवाज देकर कहा चचा चचा जरा आंखें खोल कर देखो, मेरी कमर पर कोई जगह बाकी नहीं रही, जहां जख्मों के निशान ना हो। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपका सर नेज़े की नोक कबूल क्यों नहीं करता? रानी ने तड़प कर कहा और मेरा बीमार मौला, और मेरा सज्जाद मौला, और मेरा कैदी मौला, नेज़े की नोक से आंखें खोल कर मैं अली और बतूल की बेटियों को मरहबा मरहबा मरहबा। मौला अब्बास का लक़ब है बाबुल हवाएं, और रोते भी जाओ जिन जिनके दिलों में तमन्नाएं हैं, दुआएं हैं, दुआएं भी मांगते जाओ। और खास तौर पर मेरे वो बच्चे जो रोजाना मुझे कहते हैं कि अल्लाह हमारी औलाद मिले, हमारे लिए जरूर दुआ मांगे। बाबा रोते हुए राजी का वास्ता दो। ये बाबुल हवाएं है। सज्जाद जब मैं आंखें खोलता हूँ मुझे सैदानियों के सर के बाल खुले हुए नजर आते हैं। हक में वफा नहीं तो और क्या है कि अब्बास का सर कहाँ रखा है? रवाना हुआ करबला, होली की गर्दन में जनाब अब्बास का सर लटका दिया गया। अब मैंने पढ़ दिया, आप जरा तसव्वुर करें जैसे जैसे घोड़ा दौड़ता था अब्बास का जख्मी सर कभी घोड़े के जानुओं से, कभी घोड़े के घुटनों से, कभी जमीन से टकराता था। जैसे सर टकराता था ज़ैनब सैयदा की नजर पड़ती थी, आवाज देकर कहती थी अब्बास ये तेरा मकाम वफा है। किस कदर मैं बयान करूं जनाब अब्बास के मकाम वफा को। शहादत का जुमला पढ़ने से पहले एक और मकाम दिखाता हूं। 11 मुहर्रम के दिन जब सैलानियों ने पाबंद रसन होकर रोना चाहा और उमर में साथ के हुक्म पर शिमर ने रोने नहीं दिया, ताजिया ने मारे, तो जब छोटी सी सैयदा सकीना को, यतीमा बच्ची को, हुसैन के सीने पे सोने वाली को जब तालियां में लगे, बच्ची बीवियों से हटकर दौड़ी दरिया के किनारे की तरफ। बीबी रुबाब कहती है सकीना कहाँ जा रही हो? कहा अम्मा चचा अब्बास के पास। क्यों? चचा को जाकर कहूंगी चचा जरा आंखें खोल, मेरे कानों की लबें फटी हुई है। चचा जरा आंखें खोल, मेरे रुखसार तमाचे खा खा कर। सर खोले, चचा जरा आंखें खोल, मुझे इतने तागियाने मारे गए हैं कि मेरा सारा जिस्म जख्मी हो गया है। ये सोच कर औलाद वालों जब सकीना दरिया के किनारे चचा के लाशे के सामने आई, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ मदरसा है, इल्मी मरकज है, मैं किताब का हवाला दे रहा हूँ। सिराजे गम जिल्द नंबर 1 मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूँ। जब सैयदा सकीना चचा के लाशे के पास पहुंची, लाशा यूं था, बहुत जख्मी था, उठाने के काबिल नहीं था, लेकिन यूं था। जैसे सकीना पाँव के सामने आई, आगे कहा चचा चचा जरा कुछ यतीमा को देख, चचा जरा कुछ सकीना को देख, बस इतना कहना था। और रोने वाले राजी के मुरीदों अब्बास के लाशे ने रुख पलट कर अपना जख्मी चेहरा गरम रेत में डालना शुरू किया। जब गरम रेत में डालना शुरू किया, सकीना ने बंदे हाथों से मुंह पीट कर कहा चचा चचा गिला नहीं देती, अपना चेहरा रेत में न डाल, रेत बड़ी गर्म है। रो लो सांस ले लो।
رونا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہائے وہ وقت قیامت جب عباس نے سیدہ کے سامنے دونوں پٹھے ٹیک کر ہاتھ دونوں پیشانی پر رکھ کر آنکھیں بند کر کے آواز دے کر کہا سیدہ غلام کا آخری سلام. جب سیدہ نے دیکھا عباس کو کہتے ہوئے آخری سلام, بی بی آواز دے کر کہتے ہیں عباس کیا مجھے اسی دن کے لیے لائے تھے کہ تم عباس مارے جاؤ کربلا میں اور میں کربلا میں لوٹی جاؤں؟ عباس رو کر کہتے تھی سیدہ آقا زادی میں نے اجازت لے لی ہے, اب آپ کی اجازت لے لی. بی بی نے عباس کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا, دیکھ کر کہتے صدقتا یا ابی, بابا آپ نے سچ کہا تھا. عباس سر پہ کہا بابا نے کیا کہا تھا؟ کہا عباس جب بھی کوئی مدینے میں یا کوفے میں مستور میرے سامنے جگہ کرتی تھی کہ بی بی ایک دن آئے گا تیری چادر لوٹی جائے گی, تیرے پاس کھل جائیں گے, تو قیدی بن جائے گی. جیسے میں دیکھتی تھی کہ سامنے سے عباس آ رہا ہے تو میں دل میں کہتی تھی جس کا بھائی عباس ہے کس کی کیا ضرورت وہ اس کو میلی آنکھ سے دیکھ سکے. جب بابا کی شہادت ہونے لگی میں بابا کے سرانے بیٹھی تھی, میں نے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے بابا سے کہا بابا ایک حدیث میں نے سنی ہے, بتا دیں سچ ہے؟ فرمایا کہو بیٹی کیا حدیث سنی ہے؟ کہا بابا ام ایمن سے میں نے سنا ہے کہ سن 61 ہجری ماہ محرم یوم عاشور کربلا کا میدان بطول کا سارا گھرانہ مارا جائے گا اور ایسا وقت بھی آئے گا کہ اولاد علی و بطول رسول ساری قیدن بنائی جائے گی, پردے چھینے جائیں گے, نیزے مارے جائیں گے. کیا بابا یہ سچ ہے؟ جب میں نے کہا تھا بابا یہ سچ ہے, میرے بابا رو پڑے, رو کر کہا زینب ذرا مجھے کمر کا سہارا دے. میں نے سہارا دیا, مجھے آواز دے کر کہا زینب اس دروازے کو دیکھ, شہر کے اس دروازے کو دیکھ. دروازہ کھلا تھا, میں نے دروازے کو دیکھا, میں نے عرض کیا بابا یہ تو کوفے شہر کا وہ دروازہ ہے جس دروازے سے قیدی لائے جاتے ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں. آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں اس دروازے کو دیکھ؟ کہا بیٹی تو اتنی لوٹی جائے گی کہ کربلا میں جب قیدن بن کر کوفے آئے گی تو جس دروازے سے غیر مسلم قیدی آتے ہیں مجھے یقین ہو گیا ہے وہ وقت آ گیا ہے. کیا مجھے اسی لیے لائے تھے کہ تم مارے جاؤ اور میں تمہارے لاشے پر بیٹھ کر ماتم کروں؟ جب کہا نا ماتم کروں لاشے پر بیٹھ کر. ہائے عباس کی وفا, سبحان اللہ. خالی در پہ تڑپ کر دونوں ہاتھ باندھے, باندھ کر کہتے ہیں آقا دادی ہر ہاشمی جوان کا لاشا خیمے میں آیا ہے, آپ نے ماتم کیا ہے, منہ سر پیٹا ہے. میں تو کنیز کا بیٹا ہوں نا, میں تو آپ کا غلام بن کر آیا ہوں نا, میں آپ کا غلام, آپ سے وعدہ کرتا ہوں آقا دادی میرا لاشا خیمے نہیں آئے گا. آپ کو رونا نہیں پڑے گا. سیدہ نے کاپ کر عباس کے بازو چومے, کہا عباس مجھ سے رونے کا حق نہ چھین, کیا خدا کے حوالے. بس عباس چلے, میدان میں پہنچے, ہاتھ خالی چلایا, مشکلہ پانی کا بھرا لے کے چلے. کیسے چلے؟ چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرے میں لیا. علی کے علی بیٹے نے تلوار کا وار اس انداز میں کیا کہ لوگوں کو جنگ خیبر بھول گئی, لیکن لڑتا چاہتا تھا کہ کسی طرح پانی پہنچاؤں. یا حکم بن طفیل نے پیچھے سے آ کر آپ کے دائیں بازو پر تلوار کا وار کیا, بازو شہید ہوا. علم سنبھالا, دوسرے ملعون نے دوسرا وار کیا بائیں بازو کا, وہ بھی شہید ہوا.
علم سنبھالا. غازی کا علم کبھی دائیں جھکا کبھی بائیں جھکا. سکینہ تڑپ کر کہتی ہے دادی فضا چچا پانی لینے گئے تھے ابھی تک واپس نہیں آئے. کہا آ سکینہ میں تجھے تیرا چچا دکھاؤں. اور چھوٹی چھوٹی اولاد والوں جناب سکینہ کو فضا لے کر خیمے کے دروازے پر آئی. یوں دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کر کہا ذرا دیکھ. اب جو سکینہ نے دیکھا تڑپ کرتا دادی یہ میرے چچا کا علم بائیں بائیں کیوں جھک رہا ہے. کہا سکینہ تیرے چچا کے دونوں بازو کٹ گئے. بازو کٹنے کا نام آنا تھا. بچی پکار کر کہتی ہے چچا چچا جلدی سے خانے میں زندہ چلے آؤ. چچا میں وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہو گی میں پانی نہیں مانگوں گی. ہے غریبی ہے پیاس. جب دونوں بازو کٹ گئے تمہارے میں ساتھ بلون کہتا ہے فرملا سے تیر چلا مشکیزے پر جب تک پانی رہے گا عباس پانی کی خاطر ہم سے لڑتا رہے گا. بس عزادارو اس نے تیر چھوڑا. جیسے تیر چھوڑا مشکیزے میں آ کر تیر لگا. بازو پہلے کر چکے تھے. ادھر مشکیزے سے پانی نکلا ادھر عباس نے سر جھکایا. سر کا جھکانا تھا چاروں طرف ابن سعد نے منادی کر کے کہا مجھے معاف کر دینا ہر سال پڑھتا ہوں فکرے بڑے سکتے پڑھتا ہر سال ہوں. منادی دے کر کہا شامیوں کوفیوں جس نے علی سے بدلہ لینا ہو رو لو جو رونے کی تمنا لے کے بیٹھے جو بطول کو پرسہ دینے کے لیے بیٹھے جو زینب کی چادر کو یاد کر کے رو رہے ہو جو سکینہ کی یتیمی پر ماتم کر رہے ہو. یہ ظالم کہتے ہیں کوفیوں شامیوں جس نے علی سے بدلہ لینا ہو عباس سے بدلہ لے لو. اس کے بازو سلامت رہی ہے. اور رونے والوں اس کا اتنا کہنا تھا چاروں طرف سے تیر برسے تلواریں ٹوٹی. عباس نے سر جھکایا. اس عالم میں 7 تیر عباس کی آنکھوں میں لگے. ہر جا کے پڑتا ہے ایک تیر لگا نہیں. کتاب کا نام ہے دمۃ الثاقبہ. غازی کی دونوں آنکھوں میں 7 تیر لگے. عباس نے زانو اٹھائے سر جھکایا کہ کسی طرح زانوں کے سہارے میں ان تیروں کو نکالوں. جیسے سر جھکایا ایک ظالم نے پیچھے سے سر میں گرد مارا اور غازی کے مریدوں عباس کا سر درمیان سے پھٹ گیا. دماغ نکل کر شانوں پہ گر پڑا. پیچھے سے ایک ظالم نے کمر میں نیزہ مارا. اب عباس زین پر نہیں سنبھلا. عباس زین سے زمین پر آیا لیکن غازی عباس خود کہتے ہیں اے ذاکرو اے وائلو جب میرا مسائب پڑھا کرو تو میرے غم میں رونے والوں سے پوچھا کرو کہ جب کوئی گھوڑے سوار نیچے زمین پر آتا ہے سہارا کس کا لیتا ہے. اپنے ہاتھوں کا اپنے بازو کا میرے تو ہاتھ نہیں تھے منہ کے پل عباس زمین پر آئے. سینے کے تیر کمر سے گزر گئے. ہائے عزادارو آواز دے کر کہا مولا میرا آخری سلام. حسین کے کمر پر ہاتھ آئے. آواز دے کر کہا عباس الآن انکسر ظہری اب میری کمر ٹوٹ گئی. ادھر عباس نے سلام کیا ادھر خیمے میں کوہا میں ماتم بپا ہوا. سیدہ زینب نے جلدی سے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا. سر سے ندا اتاری بال کھولے خاک اٹھائی بالوں میں ڈالی. آسمان کی طرف دیکھ کر 3 مرتبہ کہا واہ حجابا ہائے میرا پردہ. اور بیویوں اپنی چادریں سنبھال لو میرے پردوں کا دامن مارا گیا. ادھر
ادھر حسین مولا عباس تک پہنچے، طرف پہ عباس کا سر اٹھایا، گودی میں رکھا، عباس نے ہٹا دیا، پھر رکھا، پھر ہٹایا، پھر رکھا، آنکھ ہٹانے لگے۔ مولا فرماتے کیوں عباس، جب مظلوم کی گودی میں سر رکھنا گوارا نہیں ہے؟ کہا نہیں مولا یہ نہیں، میں تیرا غلام ہوں، آپ میرے مولا ہیں، غلام کا سر تو آپ گودی میں رکھ رہے ہیں، جب آپ کا سر زمین پر گرے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اٹھانے والا کون ہوگا؟ راوی عرض کرتے ہیں مولا جب دنیا میں آیا تھا آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، جاتے وقت بھی آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں کرو عباس، مولا آنکھوں میں نے ساتھ کی ہے، کیسے زیارت کروں؟ امام نے تیر نکالی، عباس نے دیکھا، کہا الحمدللہ، ہاں عباس میں نے تیری حسرت پوری کر دی۔ مولا آپ تو مولا ہے نا، غلام پہ احسان کیا، فرمایا عباس میں نے تیری حسرت پوری کر دی ہے، 33 سال سے میرے دل میں بھی ایک حسرت۔ واہ بھائیوں والو سلامت رہو، اللہ عباس کے صدقے میں تمہارے بھائی سلامت رکھے۔ راوی طرف پہ کہتے ہیں مولا کون سی حضرت ہے؟ کہا عباس ساری زندگی بھائی ہوتے ہوئے اپنے آپ کو غلام کہلواتا رہا ہے، آج میری حسرت پوری کر، مجھے اپنی زبان سے بھائی کہے۔ جب امام نے کہا نا بھائی کہے، طرف پر کہتے ہیں مولا میں کوئی بطول کا بیٹا ہوں؟ مولا میں کوئی حسن ہوں؟ میں آپ کو بھائی کہوں؟ ہو سکتے بی بی جھڑک کر کہہ دے کہ عباس تیری یہ جرت جو میرے بیٹے کو بھائی کہہ رہا ہے، اتنا کہنا تھا جو دریا کے کنارے کی جانب سے ایک مستور کے رونے کی آواز آئی، تو کہاں کر کہا نہیں ہے میرا عباس بیٹا، نہیں ہے میرا وفادار بیٹا، نہیں ہے میرا راضی بیٹا، میں بطول رونے آ گئی ہوں۔ حسین کو بھائی کے ڈانٹ کر کہا ہائے میرا مظلوم بھیا، ہائے میرا غریب بھیا۔ ایک طرح میں ماتم بپا ہوا، سرخی چھائی، عباس کوئی وصیت، مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جانا، اٹھانے کے قابل ہی نہیں تھا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی، ایک وصیت بھی تھی، میرا لاشا خیمے نہیں لے جانا، اگر سکینہ نے کہہ دیا پانی تو میں جواب نہیں دوں گا۔ اچھا عباس اور کوئی وصیت؟ کہا مولا وصیت نہیں ہے، یہ جو آپ بات کر رہا ہوں یہ میں نے بزرگ علماء سے بچپن میں سنی تھی، ساری زندگی سے پڑھتا چلا آ رہا ہوں۔ عباس کوئی وصیت؟ مولا وصیت نہیں، گزارش ہے۔ کہا عباس کیا گزارش ہے؟ مولا بابا نے مانگا تھا مجھے آپ کی غلامی کے لیے، اللہ جانے حق کے غلامی ادا کر چکا ہوں یا نہیں کر چکا، نہیں بات جیسا تو نے کیا ہے ایسا کوئی ادا نہیں کر سکتا، نہ میرے مولا میری گزارش ہے مجھ غلام کی حق کے غلامی کو ادا کرنے کے لیے تھوڑی سی میری منت ہے، وہ قبول فرما لیں۔ عباس کیا کہتے ہیں؟ کہا مولا جب میری آنکھیں بند ہو جائیں تو میرا لاشا خیمے میں لے جانے کی بجائے اگر ہو سکے تو اٹھا کے عمر بن سعد کو دے دینا۔ کیوں عباس تیرا لاشا عمر بن سعد کو کیوں دوں؟ مولا میں جو تیرا غلام ہوں اسے کہنا جتنے گھوڑے دوڑانے ہو میری لاش میں گھوڑے دوڑا لو، لیکن حسین کے لاشوں پہ گھوڑے نہ دوڑانا۔ ہائے وفادار، ہائے عباس، ہائے عباس، یہ اس کا علم، وفا کی نشانی، ماتم عباس، ماتم عباس۔